السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے احمد سمد خان اور میں لے کر آیا ہوں باتوں باتوں کی ایک اور نئی ایپیسوڈ. لیکن آج کی ایپیسوڈ ذرا مختلف سی ہونے جا رہی ہے. آج کی ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم جو بات کریں گے وہ ایک ایسے ڈپارٹمنٹ کی بات کریں گے جو پورا عثمان پبلک اسکول سسٹم اس کے اوپر بیس کرتا ہے. ہمارے ویژن، ہمارا مشن اور کور ویلیوز تمام کی تمام اسی کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہیں. وہ ہمارا نظام ہے، وہ سسٹم ہے ہمارا تربیہ کا نظام، جسے ہم MNC کے نام سے اپنے ڈپارٹمنٹ کو جانتے ہیں. اور اس کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو کے اندر اپنے سینئر مینیجر MNC محترم علی حسین صاحب کو یہاں پر ہم نے مدعو کیا ہے، جو کیمپس 9 کے بھی ہمارے پرنسپل ہیں. تو آئیے ان کو آپ اپنے اس پوڈ کاسٹ کے پروگرام کے اندر، اپنے اسٹوڈیو کے اندر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور اگلے سوالات ان سے کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سر؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کیمپس کی ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے. ماشاءاللہ آپ ایک عرصے سے کیمپس 9 سے وابستہ ہیں اور ساتھ ہی ایک بہت اہم ذمہ داری، ایک بہت اہم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں عثمان پبلک اسکول کا، جو MNC کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو پہلے تربیہ کے نام سے جانا جاتا تھا. تو کچھ ذرا ان ذمہ داریوں کے بارے میں اور کچھ اپنے تعارف کے حوالے سے کہ آپ سسٹم سے کب سے وابستہ ہیں اور کس طرح سے دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو، تھوڑا سا بتائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا. میرا نام علی حسین ہے اور میں عثمان پبلک اسکول سے گزشتہ 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے وابستہ ہوں. 20 سال سے ماشاءاللہ. الحمدللہ. عثمان پبلک اسکول کی خاص خوبی یہ ہے کہ جو ایک بار اس سے وابستہ ہو جائے تو پھر وہ جاتا نہیں ہے. الحمدللہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، اس کا نام پہلے تربیہ ڈپارٹمنٹ تھا اور اب اسے ہم مینٹورنگ اینڈ کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. یہ ڈپارٹمنٹ الحمدللہ عثمان پبلک اسکول میں اول روز سے ہی قائم ہے. اور جب عثمان پبلک اسکول کا قیام آج سے 3-4 دہائیاں قبل وجود میں آیا، اس وقت سے یہ سسٹم جو اپنا کام اور یہ نظام اپنا کام کر رہا ہے. یہ عثمان پبلک اسکول کا جو مشن ہے اس وقت سے یہ نظام اور یہ کام کر رہا ہے. عثمان پبلک اسکول کا ویژن یہ ہے نرچرنگ جنریشنز ٹو سرو دا رول ایز لیڈرز آف امہ. ہم نے آنے والے وقت کے لیے امہ کے لیڈرز کی تیاری کرنی ہے، ان کی پرورش کرنی ہے. تو اسی لحاظ سے یہ بچوں کی تربیت کی جاتی ہے. اچھا، اس میں ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہم اس ڈپارٹمنٹ کا کہ جو روز اول سے ہمارا موجود ہے، جس کو ہم تربیہ کے نام سے جانتے تھے، پھر آگے چل کر ہم نے اس کا نام تبدیل کیا اور باقاعدہ پورے اس کو ایک ڈپارٹمنٹ کی شکل دی، مینٹورنگ اینڈ کاؤنسلنگ، جیسا کہ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا، تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے الحمدللہ اس کے جو مقاصد ہیں، وہ مقاصد اس کی یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نظام تعلیم و تربیت کے ذریعے انسانی زندگی کی تعمیر کرنا. اسی طرح سے طلبہ کی ذہنی نشو و نما کے لیے ان کی کاؤنسلنگ، ان کے مسائل کے حل پہ کام کرنا، اور اسی سلسلے میں اساتذہ کو بھی مطلوب رہنمائی فراہم کرنا. پھر اساتذہ کی فکری اخلاقی تربیت کا اہتمام کرنا اور نصاب سازی میں اسلامی انٹیگریشن کی جانچ کرتے رہنا. بچوں کی تربیت کے لیے اسکول اور گھر کے مجموعی ماحول کو بہتر بنانے میں اساتذہ اور والدین کی معاونت کرنا. اسی طرح سے جو بچے فارغ ہو جاتے ہیں تو فارغ و تحصیل طلبہ طالبات کو بھی اسکول کے مشن اور ویژن سے جوڑے رکھتے ہوئے معاشرے کا کارآمد فرد بنانے کے لیے انہیں بھی ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا. یہ ہمارا مقصد ہے اور اسی مقصد کے لیے مختلف سرگرمیاں کرتے ہیں جو بچوں کے لیے، طلبہ کے لیے، والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے اور سابق طلبہ طالبات کے لیے منعقد کی جاتی ہیں. یعنی اس کا مطلب آپ کئی ڈومینس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یعنی ایک تو وہ طلبہ و طالبات جو اس وقت ہمارے اسکول کے سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، لگ بھگ کوئی 25,000 کے قریب یہ بچے ہیں، ایک تو ان کے لیے پورا ایک سسٹم. پھر آپ نے بتایا اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا تدریسی عملہ، ہمارا جو اس وقت ہماری ٹیچنگ فیکلٹی ہے، جو لگ بھگ 2-2.5 ہزار افراد پر مشتمل ہے، اور اسی طرح سے جو غیر تدریسی عملہ ہے اس کے لیے وہ بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور پھر وہ والدین جو ہم سے اس ادارے سے وابستہ ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو ہمارے فارغ التحصیل طلبہ ہیں. تو اتنا سارا کام جو ان سارے ڈومینس پہ آپ کر رہے ہیں، تو کس طرح سے کر پاتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی آپ کی کوئی پوری ورکنگ کوئی باڈی ہے، اس کے اوپر کوئی مشاورتی کونسل ہے، اس پہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے؟ ذرا تھوڑا اگر تفصیل کے ساتھ اگر جانیں ہم ذرا اس کو. جی بالکل. جیسا کہ میں نے بتایا کہ عثمان پبلک اسکول میں اول روز سے ہی تربیہ جو ہے وہ ترجیح ہے،
اور یہ عثمان علی اسکول کی خاصیت ہے کہ یہاں پر ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت پر بھی زور دیتے ہیں. اسے ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک حصہ ہے طلبہ طالبات، اس کا ہمارا دائرہ کار ہے. دوسرا دائرہ ہمارا اساتذہ اور اسکول کا دیگر اسٹاف ہے. تیسرا دائرہ ہمارا والدین سے متعلق ہے. اور چوتھا دائرہ ہمارا سابق طلبہ طالبات سے متعلق ہے. اس میں جو ہمارے یہاں سرگرمیاں ہوتی ہیں مختلف، وہ باقاعدہ ایک پروسیس کے تحت پلان ہوتی ہیں اور پھر ان پر امپلیمنٹیشن ہوتا ہے اور پھر ان کا جائزہ بھی ہوتا ہے. جو طریقہ کار ہے ہمارا ہیرارکی ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم اسکول میں سسٹم میں ڈائریکٹر مانیٹرنگ اینڈ کاؤنسلنگ موجود ہیں. ان کے تحت یہ پورا ڈپارٹمنٹ چلتا ہے. ان کے تحت سینئر مینیجر مینٹورنگ اینڈ کاؤنسلنگ ہے اور پھر ان کے ممبرز ہیں اس کمیٹی کے شعبے کے. یہ تمام شعبہ جو ہے اس کے اندر تمام جو الگ الگ لوگ طلبہ طالبات، والدین، اساتذہ، سابق طلبہ، ان سب کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد پلان کے بعد اس کی باقاعدہ منظوری لی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے. اب اس میں ہم جو سرگرمیاں کرتے ہیں اس کے اندر طلبہ طالبات کے لیے مختلف سرگرمیاں کی جاتی ہیں. چند سرگرمیوں کا ذکر میں اس میں کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر روزانہ جو اسکولز میں اسمبلی ہوتی ہے وہ باقاعدہ پلان ہوتی ہے، اس کا ایجنڈا بنتا ہے، ہدایات دی جاتی ہیں، بریفنگ ہوتی ہے اور اس کی ڈاکومنٹیشن پوری مکمل ہوتی ہے اور وہ چیک بھی ہوتی ہے. اسی طرح سے پھر ہم طلبہ کے لیے مارننگ سیشن کرتے ہیں. بچے جب اسمبلی کے بعد کلاسز میں جاتے ہیں تو کلاسز میں پہلے پیریڈ سے پہلے ایک زیرو پیریڈ ہوتا ہے. صحیح. اور اس زیرو پیریڈ کی باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے اور وہ زیرو پیریڈ میں جو گفتگو اساتذہ نے کرنی ہوتی ہے وہ پہلے سے پلان ہوتی ہے، تیاری اس کی ہوتی ہے. یہ کہلاتا ہے ہمارا تربیہ پلان. یعنی اس کا مطلب اسمبلی کے اندر آج جو پروگرام ہوا ہے وہ پورے سسٹم کے اندر ایک جیسا پروگرام ہو رہا ہوگا. جی بالکل. اور اسی طرح زیرو پیریڈ کے اندر بھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہاں جو صبح ٹیچرز جا کے تیاری کے ساتھ اس 10-15 منٹ کے اندر جو گفتگو کرتے ہیں وہ بھی پورے سسٹم کے اندر ایک جیسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، یعنی ایک جیسا پورا پلان تیار ہو رہا ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے یقیناً. اور اس سلسلے میں ہم نے بچوں کی جو ہوم ورک ڈائری ہے اسے اسپیشلی تیار کیا ہے اور اس میں سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 2 ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں، جون اور جولائی کی، تو ان کو چھوڑ کر بقیہ مہینوں کی ہر مہینے کی ایک تھیم ہوتی ہے. اس تھیم کے مطابق ہی اسکول کی تمام تربیت سرگرمیاں پلان پاتی ہیں. یہ تھیم ہوتی ہے، یہ باقاعدہ اس کا پلان بنتا ہے اور اسی کے مطابق اسکول میں پورا مہینہ سرگرمیاں ہوتی ہیں ہر کیمپس کے اندر. اسی تھیم کے تحت جو اسمبلی میں گفتگو ہوتی ہے بچوں کی اور اسی تھیم کے تحت بچے جب کلاس میں جاتے ہیں تو زیرو پیریڈ تربیہ کا ہوتا ہے. اس میں بھی اسی زیرو پیریڈ کے متعلق ہی گفتگو ہوتی ہے، اس تھیم کے متعلق گفتگو ہوتی ہے. اب اس میں مثال کے طور پر اگر رمضان ہے تو رمضان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہوگی، فروری ہے تو اس میں حیا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہوگی، کشمیر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہوگی. تو مختلف مہینوں میں اس کے اہم مواقع، اہم ایام، ان کے حوالے سے گفتگو جاری ہوتی ہے. اسی طرح سے جو ہمارا ای میگزین آتا ہے تو اس ای میگزین میں بھی والدین کے لیے ہم اسی تھیم کے حوالے ہی سے مضامین ہوتے ہیں کہ گھر میں رہنمائی کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے بالکل. اور وہ گھر میں کیا کریں گے، کس طرح بچوں سے پیش آنا انہوں نے، اس کی رہنمائی انہیں ای میگزین کے ذریعے سے دی جاتی ہے. تربیہ میں جو پلان ہوتا ہے اس کے باقاعدہ مقاصد طے ہوتے ہیں. کیا مقاصد ہیں، اس میں اساتذہ نے کیا کچھ پڑھنا ہے یہ بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے، بچوں نے کیا کرنا ہے، کیا سرگرمیاں ہوں گی. اور پھر اس میں یہاں تک خیال کیا جاتا ہے کہ کس کلاس کا، کس لیول کے بچوں کے ساتھ کیا گفتگو کرنی ہے، یہاں تک سے خیال کیا جاتا ہے. بالکل چھوٹی کلاس ہے، پری نرسری میں، نرسری، KG 1 2 3 سے لے کر میٹرک تک اور انٹر تک کے تمام بچوں کے لیے اس کو پورا پلان کیا جاتا ہے. یعنی ہر گریڈ کے لیے جو ہم نے الگ سوچ کے رکھا ہوا ہے کہ پری پرائمری کے لیے ہم نے کیا کنٹینٹ ہوگا، پرائمری اور اسی طرح مڈل کلاس کے لیے اور سینئر کلاس کے لیے الگ الگ ان کے لیول کے اعتبار سے ہم نے چیزیں طے کر رکھی ہوتی ہیں اس کے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. ہر لیول، ہر گریڈ کے حساب سے چیزیں طے ہیں اور بچے اس میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور پھر ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم نے گفتگو کی کلاس میں چھوڑ دی، بلکہ پھر بچے اس ہوم ورک ڈائری کا جو اگر آپ پیج دیکھیں تو ہوم ورک ڈائری کا جو پیج ہے اس میں بالکل اوپر بچوں جو ڈسکشن کرتے ہیں کلاس میں، اس میں کوٹ آف دا ڈے ہوتا ہے لکھا ہوا، اس پر ڈسکشن کرنا ہوتا ہے. کوٹ آف دا ڈے کے مطابق ہی نیچے ٹاسک آف دا ڈے لکھا ہوتا ہے. وہ ہر بچہ اپنے لیے طے کرتا ہے، اسے لکھتا ہے روزانہ اور پورا دن اس ٹاسک آف دا ڈے کو حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے اور کاوشیں کرتا ہے بچہ. اس کے نتیجے میں ٹاسک آف دا ڈے اس کے ذہن میں
पूरा दिन रहता है और बच्चा अपना बिहेवियर को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करता है, तो ये बहुत अच्छा काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैं देख रहा था कि एक दिन बच्ची की डायरी के ऊपर लिखा होता है, वैसे तो बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है ये, लेकिन जब जब कभी कभी मुझे मौका मिलता है तो देख रहा था मैं कि वो लिखा था कि आज मैं अपनी वालदा के साथ जो है वो घर के कामों में हाथ बटाऊंगी। तो ये अब ये टास्क ऑफ द डे आज उसका इस तरह से था, तो वो पूरा दिन उसमें वो लगी रही। और जब मैंने उससे सवाल किया कि अच्छा इसके बाद होगा क्या, तो कि नहीं, कल सुबह जो है वो टीचर हमसे जो है वो पूछेंगी और पूछने के बाद जो है वो किन किन बच्चों ने किस किस तरह से पार्टिसिपेट किया। तो ये इस तरह से यानी पूरा एक सिस्टम है जो बच्चों के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए एक पूरा किया जाता है। अच्छा, इसमें आपने जैसे फरमाया कि ई मैगज़ीन का भी आपने तज़किरा किया हमारे सामने, तो ई मैगज़ीन का ख़्याल कैसे आया और इसकी ज़रूरत को कैसे महसूस करते हैं और ये किस तरह से वालिदैन तक पहुंचता है हमारा ई मैगज़ीन? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। असल में स्कूल में अगर हम तरबियत की बात करें तो तरबियत से लामहला हम वालिदैन को माइनस नहीं कर सकते, और बच्चों की तरबियत के लिए जहाँ स्कूल का किरदार बहुत अहम है, वहाँ सबसे अहम और बड़ा किरदार वालिदैन का भी है। इसलिए हमारा ख्याल है कि ख़ुद वालिदैन को भी इस तरबियत के इस अमल में शरीक करना चाहिए। बिल्कुल। और इसी शराकत के अमल में हमने वालिदैन को भी शामिल किया और अब हम उनकी रहनुमाई करते हैं इस ई मैगज़ीन के ज़रिए से। बिल्कुल। इसीलिए गुज़िश्ता 4 साल से हम ये ई मैगज़ीन निकाल रहे हैं और ये ऑनलाइन होता है, स्कूल की वेबसाइट पर भी मौजूद होता है, वालिदैन वहाँ से भी इसका मुताला कर सकते हैं, और उसके अलावा इसका लिंक हम वालिदैन के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर करते हैं कि वालिदैन वहाँ से भी इसके ज़रिए मुताला कर सकें। इसमें जो मुख्तलिफ हर माह की थीम होती है उसी थीम के मुताबिक मुख्तलिफ मज़ामीन होते हैं और इसमें वालिदैन को रहनुमाई की जाती है कि वो इन थीम के मुताबिक किस तरह से अपने घर का माहौल एक तरबियत याफ्ता माहौल या तरबियत की तरफ ले जाने वाला माहौल हम बना सकें और बच्चों की तरबियत कर सकें। वही चीज़ असाज़ा भी मुताला करते हैं, असाज़ा इसको क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं और वालिदैन से हमारी ख्वाहिश और कोशिश होती है वालिदैन इसे अपने घर में से इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, आपने एक और चीज़ बताई कि असातिज़ा के लिए भी आपका एक पूरा प्लान होता है कि असातिज़ा को क्या पढ़ना है, असातिज़ा की क्या तैयारी है, फिर आपके कुछ मॉर्निंग सेशन कैंपसेस के अंदर हो रहे होते हैं तरबिया MNC के डिपार्टमेंट के तहत, उन पे ज़रा रोशनी डालिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा इसमें पूरे तरबियत के निज़ाम में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। हमारी ख्वाहिश और कोशिश होती है और स्कूल का एक निज़ाम तरीक़ाकार भी है कि जब भी कोई नए उस्ताद स्कूल को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हम उनकी 27 वर्कशॉप्स पर मुश्तमिल एक पूरा सिस्टम है तरबियत का, वो उनकी तरबियत होती है। ये तरबियत उनकी प्रोफेशनली भी होती है और आइडियोलॉजिकल भी होती है। और इसी लिहाज से फिर उन असातिज़ा को हम कुछ मवाद पढ़ने को भी देते हैं। असातिज़ा को हर माह हम कुछ किताबचे बुकलेट्स देते हैं, फ़राहम करते हैं, असातिज़ा उन्हें मुताला करते हैं। असातिज़ा का बाकायदा इसमें टेस्ट भी होता है मुस्तकिल। इसी तरह से हम रोज़ाना असातिज़ा को जिस दौरान बच्चे असम्बली में होते हैं, इस दौरान हर कैंपस में असातिज़ा का एक मॉर्निंग सेशन के नाम से एक सेशन होता है। बिल्कुल। जो लगभग 10, 15, 20 मिनट का होता है और इसमें असातिज़ा को मुख्तलिफ टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसका वो मुताला करके आते हैं और वहाँ बैठ कर उसको डिस्कस करते हैं। इसके नतीजे में असातिज़ा की एक नज़रियाती तरबियत होती है। अच्छा, इसी तरह से असातिज़ा के ऊपर जो हमारी एक कोर टीम होती है, जो फैसिलिटेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स की सतह पर, इनके लिए भी अलग से कोई आप प्लान करते हैं? जी बिल्कुल, असातिज़ा के लिए भी प्लानिंग होती है और सीनियर जो हमारे असातिज़ा हैं या प्रिंसिपल्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके लिए हम प्लानिंग करते हैं और उनके लिए हम लिटरेचर की क्लासेस करते हैं। उन्हें हम मुख्तलिफ बुक्स देते हैं कि आपने इन बुक्स का मुताला करना है, नोट्स बनाने हैं, प्रेजेंटेशन बनानी है और उसको आपने पेश करना है, उस पर डिस्कशन करना है। इसके नतीजे में उनका एक विज़न और बहुत बुलंद होता है और उन बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। और ज़ाहिर है कि जब स्कूल का जो नज़रिया है, क़याम का जो मकासद है, विज़न है, मिशन या कोर वैल्यूज़ हैं, जितना हमारी सीनियर टीम उसको समझेगी उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह से उस पर वो इम्प्लीमेंट भी करवा सकेगी। अब इसमें मौज़ूआत हम मुख्तलिफ लेते हैं। बाद औक़ात हम इसमें तालीम से ताल्लुक़ रखने वाले मौज़ूआत लेते हैं, बाद औक़ात जदीद दौर के चैलेंजेस के हिसाब से मौज़ूआत को लेते हैं, IT के हवाले से, AI के हवाले से मौज़ूआत को ले लेते हैं, इक़बालियात को हम लेते हैं, या इस्लाम के मुख्तलिफ पहलू शोबाजात पर हम बात करते हैं इसके अंदर। अभी रिसेंटली कौन सा टॉपिक आपने इस वक्त आपने इस महीने के लिए तय किया हुआ था आपने? हमने इस महीने हमने सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब की किताब साइबरिस्तान उसका इंतखाब किया था, जिसमें उन्होंने साइबरिस्तान पर बात की है कि जिस दुनिया जिस तरफ जा रही है वो एक साइबर वर्ल्ड बन गई है और साइबर वर्ल्ड पर बात करनी है, उसके असरात क्या हो सकते हैं, मिस्बत भी, मनफी भी
اور ان پہ چیلنجز کا سامنا کرنا ہے تو ان چیلنجز کو کس طرح سے فیس کیا جا سکتا ہے، اس پر گفتگو ہوئی ہے. اور اس میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے وہ بات جی بالکل، اس کے اندر ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے، اساتذہ کا کیا کردار ہو سکتا ہے، بچوں کو کس طرح رہنمائی کی جا سکتی ہے، اس پر تمام طرح رہنمائی جو فراہم کی گئی ہے. اچھا، پھر والدین کے لیے ہمارے پاس کیا پیکیج ہے؟ ہم اس دوران والدین کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ والدین کے لیے ہم اپنے پری پرائمری کیمپسز میں باقاعدہ ٹریننگ سیشنز کرتے ہیں، اور پرائمری اور سیکنڈری کیمپسز میں ہم والدین کے لیے عام طور پر آن لائن میٹنگز کرتے ہیں، آن لائن سیشنز کرتے ہیں. مختلف اہم دنوں کے موقع پر یا کسی اہم ایشو پر والدین کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور آن لائن سیشنز کرتے ہیں، جس کی ان کو اطلاع پہلے سے کر دی جاتی ہے تاکہ اس میں شریک ہو سکے. الحمدللہ والدین کی بہت بڑی تعداد اس میں شریک بھی ہوتی ہے اور اس سے وہ استفادہ بھی کرتی ہے. الحمدللہ. اچھا، اسی کے ساتھ اگر ہم یہ بھی جانیں کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ کی آمد ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں اور کیا کوئی اس طرح کا میسج والدین کو آپ دینا چاہتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے کہ رمضان کے مہینے کی ہماری کیا پلاننگ ہے اور والدین اس لحاظ سے کیا وہ ایکشنز کریں کہ جو ہمارے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں بچوں کی تربیت میں؟ الحمدللہ رمضان ایک بہت اہم مہینہ ہے جو ہم تمام مسلمانوں کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے، اور رمضان کے اس مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سب والدین کے لیے بھی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. ہم والدین کے لیے آن لائن سیشن کا اہتمام کرتے ہیں ہر سال کہ رمضان آنے والا ہے اور اس کا استقبال کس طرح کرنا ہے، گھر کے اندر کیا ماحول بنانا ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے. اور یہ آن لائن پروگرام ہوتا ہے جس میں والدین کو سن سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں. طلباء و طالبات کے لیے ہم اسکول کے اندر سافٹ بورڈ کا استعمال کرتے ہیں. رمضان کے حوالے سے دورہ قرآن ہوتا ہے بچوں کے لیے، مختلف صورتیں ڈسکس ہوتی ہیں، اس کے اندر ان کا ترجمہ تفسیر ڈسکس ہوتی ہے. اساتذہ کے لیے ہم دورہ قرآن کا اہتمام کرتے ہیں. اساتذہ اس سے پورے دورہ قرآن سے گزرتے ہیں اور ان کا تعلق قرآن سے، رمضان سے، اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھتا ہے. اس طرح سے اسکول جو ہے وہ اساتذہ کرام کو جن کے پاس قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہوتا تو انہیں ترجمہ والا قرآن بھی فراہم کیا جاتا ہے تاکہ اساتذہ کا تعلق قرآن مجید سے بڑھے. اساتذہ کے لیے ہم دورہ قرآن کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ اساتذہ کا تعلق قرآن مجید سے بڑھے، اسے سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں اور اس کے نتیجے میں ان جو کچھ بھی حاصل کریں وہ طلبہ تک پہنچائیں. اس کی اصل میں ہمارا جو ویسے تو باتیں بہت جی چاہ رہی ہیں کہ بہت ساری باتیں کی جائیں، لیکن چونکہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا جو وقت ہے وہ بڑا محدود سا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس آخری لمحات کے اندر آپ اگر کوئی پیغام والدین کو اگر دینا چاہتے ہوں. پیغام تو نہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ کے بغیر بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی. بے شک. لہٰذا والدین کو اسکول کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اور ہوم ورک ڈائری کو انہیں دیکھنا چاہیے، اور ہوم ورک ڈائری میں جو ہدایات ہیں تھیم کے حساب کے مطابق ان کے مطابق گھر میں وہ سامان ماحول بنانا چاہیے. اس کے نتیجے میں اسکول اور گھر دونوں مل کر ہم بچوں کی اپنی تربیت کر سکیں گے اور آنے والی نسل نو کو ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خلیفۃ اللہ فی الارض کی ذمہ داری دی ہے اسے ہم ادا کر سکیں گے انشاءاللہ. لیکن آخری ایک چونکہ بس آپ سے سوال پوچھوں گا، اس وقت جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جو چیلنجز اس وقت ان کا سامنا ہے، چونکہ آج کی جو جنریشن ہے اور جو آج سے پہلے کی جنریشن جب ہم اس میدان تعلیم علم کے اندر تھے تو بڑا فرق ہے اس کے اندر، تو آج کے چیلنجز کو کس طرح ایڈریس کیا جائے، بچوں کے مسائل کو کیسے سمجھا جائے، ان کو ایڈریس کیسے کیا جائے؟ یقیناً آج کا دور جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، اور اس میں لازم ہے کہ والدین بھی ان چیزوں سے آگاہ ہوں. ان تمام چیزوں سے ہم اساتذہ کو بھی آگاہ کرتے ہیں، والدین بھی ان چیزوں سے آگاہ ہوں. ہم جب چیلنجز سے آگاہ ہوں گے تو ہم اس کا جو ہے وہ حل بھی نکال سکیں گے اور ہم اس کا اچھی طرح سے اس کا سامنا بھی کر سکیں گے اور اپنے بچوں کو آنے والے وقت کے لیے تیار بھی کر سکیں گے. تو ماں باپ سے میری گزارش یہی ہوگی کہ وہ خود بھی ان چیلنجز سے آگاہ ہوں اور ان کو فیس کرنے کے لیے درست طریقہ ہے اس سے آگاہی حاصل کریں، اور اس آگاہی کے لیے اسکول کے ساتھ پورا تعاون کریں اور جو اسکول چیزیں ان کو فراہم کر رہا ہوتا ہے اس کا مطالعہ کریں اور اس کے نتیجے میں ہم سب مل کر بچوں کی تربیت کر سکیں گے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. آج یقیناً آج کی اس پوڈ کاسٹ کے اندر جو کہ ہمارا خاص ڈپارٹمنٹ مینٹورنگ اینڈ کاؤنسل ڈپارٹمنٹ تھا کہ جس کے اندر ہم نے آج اپنے سینئر مینیجر علی حسین صاحب کو یہاں پر دعوت دی اور ان سے مختلف سوالات ہم نے کیے، تو ہم نے یہ بات جانی کہ اس وقت یہ جو تربیت کا جو پورا ایک نظام ایک سسٹم ہے یہ تنہا اکیلے کسی ایک فرد کا نہیں بلکہ یہ
بہت سے افراد کا ایک مجموعہ ہے. یعنی ایک اس بچے کے لیے جو اس معاشرے کے اندر مستقبل میں جا کر اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا. ضرورت اس بات کی کہ ہم اس بچے کی تربیت کے لیے والدین، اساتذہ، انتظامیہ اور اس کے ارد گرد موجود تمام افراد اس کی تربیت میں بہتر کردار ادا کر سکیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان بچوں کی نفسیات کو سمجھنا، ان کی ضروریات کو سمجھنا، ان کے ساتھ جڑنا، ان کا دوست بننا اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرنا. اور تربیت کے لیے جو سب سے اہم چیز قرآن و سننا کے ساتھ جوڑنا، اپنے گھر کا ماحول اس طرح سے بنانا اور اپنی پریکٹسز بھی گھر اور اسکول کے اندر اسی طرح رکھنا. یقیناً یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جو کسی ایک بچے کی تربیت پر بڑے اثر انداز ہوتے ہیں. اسی کے نتیجے میں ہمارا ایک بہترین بچہ معاشرے کے اندر جاتا ہے جو ہر شعبے کے اندر جا کے پھر اپنا حق ادا کرنے کی پوزیشن کے اندر نظر آتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ آج کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر جو باتیں آئی ہیں یقیناً آپ کے لیے بڑی مفید ہوئی ہوں گی اور آپ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ضرور امپلیمنٹ کریں گے اور کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور اپنے کمنٹس بھی دیں گے. آپ کے سوالات ہمارے لیے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. آپ کے سوالوں کا انشاءاللہ تعالیٰ جواب انشاءاللہ اگلے کسی ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کو ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے باتوں باتوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.